آج کل مختلف کمپنیوں کے شیئرز ہوتے ہیں. لوگ اس سے متعلق بھی سوال کرتے ہیں کہ کمپنیوں کے شیئرز کی جو زکوٰۃ ہے وہ کس حساب سے ادا کریں گے، کیا کمپنیوں کی شیئر کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا بھی کرنی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے یہ بات انسان کے سامنے رہنی چاہیے کہ کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں، کمپنیز کے جو شیئرز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی بعض حضرات نے، بعض جو علماء ہیں انہوں نے بعض شرائط کے ساتھ گنجائش دی ہے. اب یہاں پر اتنا موقع نہیں ہے اور نہ ہی اتنی تفصیل ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکرائب کریں، اس چیز کو کھول کر بیان کریں کہ کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں ان کی کیا کیا شرائط ہیں. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم ڈیٹیل میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے. بہرحال کچھ شرائط کے ساتھ جو کمپنی کے شیئرز ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے، انسان خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے. اب جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کس حساب سے ادا کی جائے گی، تو دیکھیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ انسان کی ان چیزوں پر واجب ہوتی ہے کہ جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہیں. کچھ خاص قسم کی چیزیں ہیں، وہ ہم نے ایک اور لیکچر میں ریکارڈ کروا دی ہیں کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے. تو اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کن کن چیزوں پر اور کیسے کیسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب دیکھیں جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کی انکم پر، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے. لیکن جب انسان بزنس کے لیے جو انسٹرومنٹس یوز کرتا ہے، جو آلات استعمال کرتا ہے، کسی بھی قسم کے ہوں، مشینری ہو، آلات ہوں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتی ہے. مثلا کسی نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس فیکٹری کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں بے شک کافی مہنگی ہوں، جتنی مرضی مہنگی ہوں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح فیکٹری کے اندر جو فیکٹری کی بلڈنگ ہے، عمارت ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتی ہے. البتہ جو اس سے انکم آنے والی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے. تو اب یہاں پر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں تو وہ عموماً اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے پورا ایک بزنس چل رہا ہوتا ہے، کہ اس کے پیچھے پوری ایک عمارت ہوتی ہے، پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، مشینریاں ہوتی ہیں. تو جو صحیح طریقہ ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ انسان نے اگر تو شیئر صرف اس وجہ سے لیا ہے کہ شیئر کا صرف پروفٹ حاصل کرے گا وہ، اور وہ شیئر اس کا پڑا رہے گا، تو اس پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ اس طرح ادا کرے کہ وہ یہ دیکھے کہ بلڈنگ جو ہے وہ کتنی ہے، بلڈنگ کو نکال کر، باقی چیزیں ساری نکال کر جو پیسے بچتے ہیں، جو پروفٹ بچتا ہے، جو انکم ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. اس کے برعکس یہ چیز بھی بہت زیادہ مشکل ہے انسان کے لیے کہ انسان ان چیزوں کا حساب کتاب کرے، ان چیزوں کو دیکھے. تو اس وجہ سے جو زکوٰۃ کا صحیح طریقہ ہے جو بعض علماء بیان کرتے ہیں اور میں بھی درست سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیئر کی زکوٰۃ اس طرح ادا کی جائے کہ آپ شیئر کی ویلیو لگا رہے ہیں کہ شیئر کی مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے، جو قیمت فروخت ہے اس کی، جو مارکیٹ میں جس قیمت پر وہ سیل ہو سکتا ہے موجودہ وقت میں، یا جس وقت اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، تو جو قیمت فروخت ہوگی اس کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس حساب سے اس کی 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ طریقہ مشکل بھی نہیں ہے، اس میں انسان کو آسانی بھی ہے. ظاہر ہے وہ تحقیق نہیں کر سکتا بلڈنگ کے لیے، پھر اس کے شیئرز معلوم کرنے کے پڑیں گے، پھر اس میں ایک ایک چیز کا حساب کرنا پڑے گا. بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کام. تو اس وجہ سے آسانی اس میں یہ ہے کہ انسان جو کمپنی کے شیئر کی ویلیو ہے، جو قیمت فروخت ہے، اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے.